السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، ثانیہ بارکھان نے ایک طرف پورے ملک کو پریشانی سے دوچار کیا تو دوسری طرف عالمی سطح پر پاکستان کی رسوائی کا باعث بنا۔ یہ ثانیہ کس طرح پیش آیا، اس میں کون کون لوگ تھے، ظالم کون تھے، مظلوم کون تھے، یہ سب آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں اس ثانیہ کا ایک اور پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس ثانیہ کے رونما ہونے سے پہلے اس میں جو ایک خاتون تھی متاثرہ، ان کی ویڈیو کافی عرصے سے سوشل میڈیا میں گردش کر رہی تھی، جس میں وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن اس کی مدد نہیں کی گئی۔ یہ ویڈیو پورے پاکستان کی سوشل میڈیا پہ چلی تھی، اور یقینی بات ہے جو بلوچستان کی حکومت ہے، جو وزراء ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، جو دیگر ذمہ دار حکام ہیں، ان تک بھی یہ گئی ہوگی، لیکن کوئی بھی اس خاتون کی مدد کو نہ آیا۔ اور اگر بر وقت اس کی مدد کر لی جاتی تو ثانیہ کو رونما ہونے سے بچایا جا سکتا تھا، لیکن اس سے بچنے کے بجائے سب تماشائی بن گئے اور اس کو رونما ہونے دیا، اور ملک کی رسوائی کا اور لوگوں کی پریشانی کا، ان کے لیے افسوس کا سامان مہیا کیا گیا۔ بارکھان میں پولیس بھی موجود تھی، لیویز بھی موجود تھی، ایف سی بھی موجود تھی، اسسٹنٹ کمشنر بھی تھے، ڈپٹی کمشنر بھی تھے، ایس ایس پی بھی تھے، اور ان کے اعلیٰ حکام بھی تھے، ڈویژن کی سطح پر بھی، صوبے کی سطح پر بھی، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، چیف سیکرٹری بھی تھے، لیکن کسی نے بھی اس ظلم کو روکنے میں بر وقت کارروائی نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جتنے سول آفیسر ہیں، ان کی جتنی پوسٹنگ، ٹرانسفر، تعیناتیاں ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف جو متعلقہ صوبائی وزراء ہوتی ہیں، یا بااثر طبقات ہوتی ہیں، یا ایم پی ایز ہوتی ہیں، وہ ان کے کہنے پہ ہوتی ہے۔ جو لوگ ان افسران کے، ان بااثر لوگوں کی بات نہیں کرتے یا ان کی دعویداری نہیں کرتے، تو انہیں جو آپ کہہ دیں کہ ایک کھڈے لائن ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ میں بلوچستان کے ایسے افیسروں کو جانتا ہوں جو اگر ایڈمنسٹریٹو سروس کے آدمی تھے تو اپنی پوری سروس میں انہیں بمشکل 10 ماہ اپنی متعلقہ فیلڈ میں رکھا گیا، کیونکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے تھے اور کسی کے اثر رسوخ میں نہیں آتے تھے، اور بقایا زندگی انہوں نے کھڈے لائن گزاری 20 سال کی سروس۔ میں ایک طرح سے بلوچستان کے جو یہ افیسر ہیں، جو بیوروکریسی ہے، اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ کئی طرح کے جو ہیں مصائب اور مشکلات، اور انہیں ذہنی کر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اپنی پوسٹنگ کے علاوہ جو سینئر افسران ہیں ان کے لیے جواب دہی، اور اگر کوئی ایسے واقعات رونما ہو جائیں ثانیہ بارکھان جیسے، تو اس کے لیے شرمندگی، اور اس کے لیے جو افسران بالا کی حکام کی جو رانٹ ابٹ ہے اس کو برداشت کرنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ناجائز کام ہیں جو وہ نہیں بھی چاہتے کرنے کے، لیکن ان کو تعینات کرنے والے ہیں، جو ان کی پوسٹنگیں کرنے والے ہیں، ان کے اثر رسوخ سے وہ مجبور ہو کر وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان لوگوں کو ان کے جو اثر رسوخ ہیں، جن لوگوں کی کہنے پر یہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اگر وہ ان سے ناراض ہو جائیں تو پھر جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ مخدوش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ غیر ملکی جو ایجنسیاں ہیں وہ بھی سرگرم عمل ہیں، اور کچھ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں وہ ایک طرح سے ان کو ایک جواز مل جاتا ہے کہ قانون کا نفاذ وہ ان جو بڑے لوگ ہیں ان پہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں ان میں کوئی ایک آدھی عوام کا نمائندہ ہے، باقی تمام سردار ہیں، بااثر لوگ ہیں، چاہے وزیر ہوں، چاہے ایم پی اے ہوں، چاہے دیگر منتخب یا غیر منتخب بااثر لوگ ہوں۔ تو وہ اتنے بااثر ہوتے ہیں کہ
اور بلکہ ان کو بااثر بنایا گیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان لوگوں کو مزید طاقتور بنانے کے یہ بھی حکومت کے لیے اور عوام کے لیے ایک درد سر بنتے جا رہے ہیں۔ اس کی بجائے اگر اچھے لوگوں کو، جو امن پسند لوگ ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، جو آئین اور قانون پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کو انکریج کیا جائے، ان کی افزائی کی جائے اور ان کو اچھے عہدوں پر فائز کیا جائے تو یہ بلوچستان کے بھی مفاد میں ہے اور پاکستان کے بھی مفاد میں ہے۔ خصوصاً جو بیوروکریسی ہے اس پر وہ انتہائی قابل رحم حالت ہے اس کی، اور اس کے لیے اس کی پوسٹنگ یقینی بات ہے کہ جو پوسٹنگ کے معاملات ہیں وہ میرٹ پر ہونے چاہیے ہر صورت میں۔ میں عین شاہد ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ جو بلوچستان کے ایم پی اے حضرات ہیں یا جو منسٹرز ہیں وہ سول سروس کے افسران کو باقاعدہ گالیاں تک دیتے ہیں، یعنی انہیں باسٹرڈ تک کہا جاتا ہے، اور وہ چونکہ مسلح ہوتے ہیں، اپنے ان کے باڈی گارڈ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اکثر بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے، نہ وہ کوئی ریئیکشن کر سکتا ہے، نہ کوئی جواب دے سکتا ہے، اور نہ اس کی شکایت سے سنی جاتی ہے۔ یہ انتہائی اندوناک صورتحال ہے بلوچستان کے افسروں کے لیے اور بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ایسی ثانیہ بارخان جیسے حالات سے بچنے کے لیے اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلوچستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہیں، جو اس کی تعیناتیاں ہیں، وہ اثر رسوخ کے بجائے میرٹ پر کی جائیں۔ اس کے ذریعے ہی صوبے میں پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے اور عوام کا حکومت پر اعتماد بحال ہو سکتا ہے، جبکہ ثانیہ بارخان جیسے واقعات کی روک تھام بھی ہو سکتی ہے اور عالمی سطح پر رسوائی سے بچا جا سکتا ہے اور پورے پاکستان میں صوبے کی بدنامی سے بچا جا سکتا ہے۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔